अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यारिया आफरीदी ने आज अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि जजेस के खत लिखने की पुरानी आदत है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। वैसे मालूम भी कुछ ऐसा ही होता है। लग ऐसे रहा है कि आला अदलिया के जजेस अपने से ऊपर जजेस को खुतूत तहरीर कर करके मायूस हो चुके हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को CSS के नताइज जारी करने से पहले नए रोकने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने खुली अदालत में नौजवानों से उम्मीद बांधते हुए रिमार्क्स दिए कि अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब जवाल पजीर हैं। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 25 करोड़ लोग हैं, लड़ाई करने वाले ज्यादा, बचने वाले कम। रियासत का सतून हवा में है, फिर भी मायूस नहीं हूं। मुझ समेत 45 साल से जायद उम्र के लोग नाकारा हैं। नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अब उम्मीदें सिर्फ नौजवान नस्ल से हैं। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने इजलास के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब के इन रिमार्क्स पर रूलिंग देते हुए कहा कि जज साहब को पैगाम भिजवा दीजिएगा, ये अल्फाज काबिल कबूल नहीं। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। नोबडी हैज अ राइट टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट। प्लीज कन्वे टू द ऑनरेबल जज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पार्लियामेंट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब ने स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब की रूलिंग पर रद्द अमल देते हुए कहा कि एक साल में जो मुतनाज़ कानून साजी की गई, इसको जवाल पजीरी नहीं तो और क्या कहेंगे। स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी है आज असेंबली में। जब आपकी परफॉर्मेंस इस कदर डाउन हो जाए, इस ईवान ने एक साल में वो कानून साजी की जो मुतनाज़ है, तो अगर इतनी परफॉर्मेंस आपकी ड्रॉप हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, कोलैप्स कर गई है कि नहीं। जबकि कौमी असेंबली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब ने स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब के पार्लियामान चलाने पर ही सवाल उठा दिया। उनका कहना था कि साहिबजादा हामिद रजा साहब ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, वो एजेंडा देते हैं तो रातों रात प्रेशर से अमला एजेंडा ही तब्दील कर देता है। ह्यूमन राइट्स कमेटी, साहिबजादा हामिद रजा साहब की कमेटी जो उसके चेयरमैन है, वो एजेंडा देते हैं, रातों रात एजेंडा ही तब्दील हो जाता है। आपका स्टाफ कहता है कि जी हम पे प्रेशर है। किसी का कोई प्रेशर नहीं। बिल्कुल है जनाब स्पीकर। उधर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसके मुताबिक करप्शन में पाकिस्तान 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 180 ममालिक में 135वें नंबर पर आ गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से सिर्फ 27 है। ऐसे में IMF का गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट मिशन पाकिस्तान में मौजूद है। आज IMF की तकनीकी टीम $7 अरब के बेल आउट मुआहदे के लिए अदालती और रेगुलेटरी निज़ाम की जांच पड़ताल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से भी मिली। वफ्द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि मैंने आपके वफ्द को जवाब दिया है कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है, यह हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसीलात बताएं। वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। वफ्द को बताया कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि IMF का वफ्द मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक के हवाले से जानना चाहता था। मैंने जवाब दिया, इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। आप बेहतरीन वक्त पर आए हैं। वफ्द से कहा जो आप कह रहे हैं 2 तरफा होना चाहिए। वफ्द ने कहा हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफ्द से कहा कि हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरकार होगी। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खत मिला है जिसमें संजीदा नौयत के नुकात शामिल हैं। इमरान खान साहब की अच्छी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाया बल्कि 7 शवाहिद और USB भी दी है। खान साहब जो हमसे चाहते हैं वो मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है। खान साहब का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवा दिया है, इसे आईनी बेंच नहीं देखना है। चीफ जस्टिस का कहना है कि मुझे वजीर आजम का खत भी आया है, तहां वजीर आजम को अटॉर्नी जनरल के जरिए पैगाम दिया है कि खत का जवाब नहीं दूंगा, आप अपनी टीम के साथ आए। हमने हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। चीफ जस्टिस ने बरादर जजेस के बारे में कहा कि जजेस जो है वो पैनिक कर जाते हैं, शायद उनको एतबार नहीं, इसमें कसूर मेरा है। खत लिखने वाले जजेस को इंतजार करना चाहिए था। हमें चीजों को मिक्स नहीं हल करना है, हमें सिस्टम पर एतबार करना होगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर साहब ने IMF के वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से मुलाकात पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हुकूमत पर इस मुलाकात का कोई दबाव नहीं है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन जो है ना, वो एक ज़ैली अदारा है सुप्रीम कोर्ट का जो कि जुडिशल पॉलिसीज को और जो रिकमेंडेशंस हैं फॉर रिफॉर्म्स इन द जुडिशल सिस्टम वो देते हैं। तो ये रूल ऑफ लॉ के हवाले से भी करते हैं इंटरैक्ट।
اس وقت پینل میں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب. آپ حکومتی ترجمان ہیں برائے قانونی امور. عقیل صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سینئر ماہر قانون معیز جعفری صاحب بھی پینل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. معیز جعفری صاحب کو بھی بہت بہت السلام علیکم اور تھینک یو فار جوائننگ اس. عقیل صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے. یہ جو جس طرح میں نے کہا آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آیا ہوا ہے اینڈ دس سیمز لائک اے ویری انپریسیڈنٹڈ موو, جہاں پہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے آج انہوں نے ملاقات کی. اعلامیہ بھی جاری ہوا اور چیف جسٹس صاحب نے کے حوالے سے جو اس اعلامیہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگرچہ وہ کچھ معاملات پہ تو اور وہ ڈائریکٹ انٹریکشن کے اس وقت اس طرح جوڈیشری عادی بھی نہیں ہے, لیکن رول آف لا کے لحاظ سے پرہیپس آئی ایم ایف ڈیلیگیشن اب ایکسپلینیشنز اور وضاحتیں سیکھ کر رہا ہے. اس کی ذمہ دار ہے کون عقیل صاحب؟ اور یہ پہلی دفعہ کیونکہ پاکستان میں اس قسم کی نوبت نظر آ رہی ہے جب ایک غیر ملکی وفد جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہو اور وہ اس طرح سے پاکستان کے قانونی معاملات اور جو جوڈیشری سے متعلق جو معاملات ہیں, اپوائنٹمنٹس کا جو سلسلہ ہے, اس کے حوالے سے وضاحتیں طلب کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا صاحب بہت بہت شکریہ. دس از سرٹنلی ناٹ انپریسیڈنٹڈ. یہ بیسکلی جب ہمارا ایکسٹینڈڈ جو فیسلٹی تھی فنڈ کی جو ہم نے لون لیا تھا, اس وقت یہ تمام تر چیزیں سامنے آئی تھیں اور یہ سپٹمبر لاسٹ ایئر ان کا وزٹ ہونا تھا ٹیکنیکل ٹیم کا, جو کہ اوور آل گورننس اینڈ رول آف لا اینڈ کرپشن کے حوالے سے, اور یہ صرف خالی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یا چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنے کے لیے نہیں آئے. یہ 19 اور منسٹریز بھی ہیں, ان کی بھی ورکنگز دیکھنے کے لیے, دیگر جو اکنامک فرنٹ پہ یا جو ہمارے فائنینشیل فرنٹ پہ ایشوز ہیں ان کو بھی دیکھنے کے لیے کہ جو پیسے دیے ہیں ان کا استعمال کہاں کہاں کیا گیا ہے, سو آن سو فورتھ. اس کے علاوہ جو دیگر معاملات جن کی طرف شاید آپ ذکر کرنا چاہ رہی ہیں اس حوالے سے نہیں ہے. یہ کوئی 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں دیکھ رہے, یہ دیگر چیزوں کو نہیں دیکھنے آئے. اوور آل ایک میکنزم ہوتا ہے جب آپ ایک ایکسٹینڈڈ فیسلٹی لیتے ہیں فنڈ کی, تو جو ہم نے لی اس حوالے سے اس کو ان کا ایک نارمل ایک مشن ہے جو رول آف لا کے حوالے سے چیزیں چیک کرتا ہے. ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, نہ یہاں پہ ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی چیز زیر غور یا زیر بحث آئی. وہ obviously چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی وہاں سے اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے. بٹ obviously عقیل صاحب they are curious about the rule of law پاکستان کا حلف لیا ہے, لیکن رول آف لا سے متعلق ان کے کنسرنز ہیں. اس میں نہیں, رول آف لا کے متعلق ان کے کوئی کنسرنز نہیں ہیں. جنرل ایک مشن ہوتا ہے جو ٹیکنیکل ٹیم آ کے دیکھتی ہے کہ یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ ابھی آپ کے جی ایس پی پلس کے لیے جو آئے ہوئے تھے اسپیشل انوائے اور ٹیم آئی ہوئی تھی, انہوں نے بھی یہ تمام تر چیزیں ریویو کی کہ ہیومن رائٹس کے فرنٹ پہ کیا چیزیں ہیں, کرپشن کے حوالے سے کیا ہیں, انویسٹمنٹ کے حوالے سے کیا ہیں. یہ تمام تر چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ کا ایون کہ جب آئی سی سی پی آر کا ریویو ہوا اکتوبر لاسٹ ایئر, تو اس میں بھی یہ تمام تر چیزیں سامنے آئی تھیں. بٹ عقیل صاحب مجھے ریل کو یہ بھی بتا دیجئے, پھر میں معیز صاحب کی طرف بڑھتی ہوں. چیف جسٹس صاحب کو پرائم منسٹر صاحب خط کیوں لکھ رہے تھے اس وفد کی ملاقات کے حوالے سے کہ یہ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, آبویسلی کیونکہ سگنیٹری تو گورنمنٹ ہے نا, اور گورنمنٹ نے ہی تمام تر جو معاملات ہیں وہ طے کیے اس فیسلٹی کے حوالے سے جو ہم نے لون لیا آئی ایم ایف سے. اب آبویسلی اس میں ساتھ ایک کمپوننٹ رول آف لا کا ہے اور گورننس کا ہے, تو یہ کم از کم ہم پرائم منسٹر کا جو خطر ہے, خیر آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ لیٹر پر سے, بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے یا نیشنل جوڈیشل جو پالیسی ہے اس حوالے سے, اور انہوں نے آج واضح طور پہ کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی ریچ آؤٹ کیا انہوں نے, ان کو ریچ آؤٹ کرنا بڑا مشکل تھا, بلایا ہے انہوں نے پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں کو بھی. بالکل. معیز جعفری صاحب, آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن کا پاکستان میں ہونا, چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کرنا, چیف جسٹس صاحب کا اس کے بعد صحافیوں سے ملاقات کر کے ان سے گفتگو کرنا, بہت کچھ منظر عام پر اس صحافیوں سے انٹریکشن میں بھی سامنے آیا ہے. لیکن یہ آئی ایم ایف کی جو کیوریوسٹی ہے ڈیلیگیشن کی ریگارڈنگ رول آف لا, یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو اعلامیہ سپریم کورٹ کا سامنے آیا جس میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو جوڈیشری ہے ان پاکستان از انڈیپینڈنٹ اینڈ بینگ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن اٹ از ہز رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ دی انڈیپینڈنس. ناؤ ایز وی اسپیک ہم نے جو ریسنٹ جو معاملات دیکھے ہیں جس کا آپ بخوبی جس سے آپ واقف ہیں, ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بسط احترام اپنی یہ تمام جو ذمہ داری ہے اس کو بخوبی نبھایا ہے؟ علینا آپ نے موقع دیا. پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت غیر معمولی چیز ہے
یہ اگر میری جواب کے بعد اگر آپ وکیل صاحب نے کہا یہ معمول کی بات ہے، وہ اگر بتا دیں پچھلے کون چیف جسٹس آئی ایم ایف کے ہیڈ آف مشن سے ملے تھے تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا. دوسری بات، یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی جو مینڈیٹ ہے، جو اپنی ایکسپرٹیز ہے، اس سے تجاوز کرتے ہوئے یہ میٹنگ چاہ رہی تھی، کیونکہ جتنے انٹرنیشنل جورسٹک آرمز ہیں اور جتنے آزاد ذہن وکلا پاکستان کے اندر اور باہر ہیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انتظامیہ کے ہاتھوں کیپچرڈ جوڈیشری کا اعلان کر رہی ہے، جوڈیشری کے آرگن کا انڈیپینڈنٹ نہ ہونے کا اعلان کر رہی ہے، جس کے بعد ایک لینڈنگ انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی بین الاقوامی انسٹیٹیوشن کے لیے یہ سوال پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک جمہوریت ہے جتنی بھی کمزور ہے، یا پھر ایک ہائیبرڈ جمہوریت ہے برائے نام ہی ہے لیکن جتنی بھی کمزور ہے، لیکن جب اس کے انتظامیہ کے اوپر جو ایک چیک اینڈ بیلنس کا عدلیہ کا آرگن ہوتا ہے وہی اگر کیپچر کر لیا گیا ہو، اس کو ہی ایک اگر ماتحت ادارہ بنا دیا گیا ہو، تو پھر اس کا تعین اثر نو کرنا پڑے گا کہ جمہوریت ہے بھی یا نہیں ہے. اس بیسس پہ آئی ایم ایف کی مشن کی طرف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا، اور اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے خط بھی جانا پڑا، کیونکہ یہ ایک عام بات نہیں ہے. جج صاحبان جو ہیں وہ پبلک فیسنگ فگرز نہیں ہوتے، ان کے لیے یہ ملاقات طے کرنا، اس ملاقات کے اندر ہاں میں ہاں بھی بھرنا آج سے 10 سال پہلے مس کانڈکٹ سمجھا جاتا. یعنی یہ تو گنجائش کھلی ہے ہمارے تمام سابق چیف جسٹس صاحبان کی طرف سے، جہاں پر یہ ملاقات جو ہے اس کو اس طرح گورنمنٹ سپن کر پا رہی ہے کہ جی یہ تو معمول کی بات ہے. بالکل بھی معمول کی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کی اپنی پریس ریلیز کہتی ہے معمول کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یحییٰ صاحب جو ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم تو سب سے آزاد ہیں، ہم سب بڑے زبردست ہیں. وہ بصد احترام وہ ان کی رائے ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ شاید اس کے برخلاف ہیں. 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں ان کے مطابق بھی برخلاف ہیں، جن کی شکایت انتظامیہ کی براہ راست مداخلت ان کے کام پہ جو آئی تھی، اس کو نہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے بارے میں کچھ کیا، اور نہ ابھی تک یحییٰ آفریدی صاحب اس کے بارے میں کچھ کر پائے ہیں. ججز میں بہت لگا رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن وہ ججز کتنی ان کے اچھے جج ہونے کی وجہ سے لگائے جا رہے ہیں، یا ان کو ان کے ہائی کورٹس میں سے نکالنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں، یا ان کی سیٹس جو ہیں ان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں، اور کس مقصد سے اور کون لگائے جا رہے ہیں. مطلب یہ زبان زد عام ہے، اس کو مجھے مزید کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے ہمارے چیف جسٹس ہیں، ان کی ایک رائے ہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے.